من لا يخفى لاختلاف النيات ولا يعز عنه معاصي العباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يزال في حكمه ولا يزال في حكمه يزور من يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء كيف يشاء تازع المسلمين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى الهداة المهديين من ركب سفينة نجا واعتدى تخلف عنها وظلك هرك وسجد الله بالاتسام التقوى فإنه العبد المتين ورث الأسقى ومبادرة الماء قبل علو ليتة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع الناس وإن تفروا منه وكنتم في برج مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل عين في الدنيا إلى فناء قال صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة باصت مني ناظرین اکرام بہت مشہور حدیث اور برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اولاد جو ہے وہ ٹکڑا ہوا کرتی ہے، تو شہزادی جو ہے نبوت کا ٹکڑا ہے، شہزادی جو ہے وہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ ایام کی جو ایام عزائے فاطمیہ ہے، اور پوری دنیا میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے مجلسیں ہو رہی ہیں، شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے، لہذا یہ وہ ایام ہے، اسی کے مناسبت سے کچھ جو ہے غرائز آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ شہزادی کی کیا عظمت ہے، شہزادی کی کیا فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا علی کے بے شمار فضائل ہیں، یعنی مولا علی کے فضائل جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر مولا علی فخر کرتے ہیں تو وہ شہزادی فاطمہ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری زوجہ جو ہے وہ فاطمہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے مواقع ایسے بھی آئے کہ جیسا کہ جب امیر شام مقابلے پہ آیا تو مولا علی نے یہی کہا کہ تصادم نہ کرو، تصادم جو ہے تم نہ کرو، لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں کہ مولا کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن مولا نے بہت سامنے کی بات کہی ہے۔ مولا نے کیا کہا کہ ہم وہ ہیں کہ ہماری زوجہ جو ہے وہ فاطمہ ہے۔ فرمایا کہ منا سیدۃ النساء العالمین اور منکم لما حتب، یعنی ایک جملے بہت جو ہے سامنے کی بات، اور مولا علی نے فرما دیا کہ ہم جو ہے اس میں سے ہیں کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور تم ان میں سے ہو کہ جو دوزخ کی لکڑیاں خریدتی ہیں۔ یعنی بہت کچھ جو ہے مولا علی کہہ سکتے تھے، لیکن ایک جملے میں بتا دیا کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان کتنا فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے جیسے جو ہے جنت اور جہنم کا فرق ہے، یعنی ہم حق پہ ہیں اور تم جو ہے باطل پہ ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی کی عظمت یا فضیلت سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو بے شمار جو ہے اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے، شہزادی کے عظمت، ان کے فضائل کو بیان کیا ہے، ان کی کتابوں میں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان جو ہے جانتا ہے کہ شہزادی کی بیٹی ہے، اور تمام جو ہے واقعات بے شمار جو ہے ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ یا مثلاً جو ہے آپ کو ایک بہت مشہور اہل سنت کے عالم دین ہے نا، وہ جو ہے سلیمانی قندوزی ہیں، اور وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ ایک روز شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کچھ سوال کرنے کے لیے، کچھ حقیقت معلوم کرنے کے لیے۔ جب حاضر ہوئی تو رسول اسلام نے شہزادی سے کہا کہ وہ تحریر فرماتے ہیں اہل سنت کے مشہور عالم دین، وہ جو ہے تحریر فرماتے ہیں کہ اب رسول اسلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو چند چیزیں جو ہے وہ تمام خیر ہے، لیکن وہ جو ہے تمہاری طرف جو ہے پلٹتے ہیں، وہ تمام خیر جو ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ خیر الانبیاء وہ جو ہے ہم ہیں اور وہ آپ کا باپ ہے، خیر الانبیاء، خیر الاوصیاء یہ جو ہے ہماری طرف پلٹتا ہے، اور وہ جو ہے آپ کے شوہر ہیں، اور امت کے سبطین جنت کے جوانوں کے سردار وہ آپ کے بیٹے حسن اور حسین ہیں، اور شہید میں بہترین شخص جناب حمزہ ہیں کہ جو ہمارے چچا ہیں، اور وہ کی جنت میں جو ہے یعنی پرواز کرتے پر دیا پروردگار نے، اور وہ جو ہے جعفر بن ابی طالب ہیں، اور وہ ہمارے چچا زاد جو ہے بھائی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے کہا کہ اس کی قسم کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور ایک مہدی ہوگا وہ بھی جو ہے آپ کی نسل سے ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ جو ہے اب رسول اسلام جو ہے ایک مرکز قرار دے رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ تمام جو ہے شخصیات ہیں، اور شہزادی کے کردار کا ایک مرکز ہے، ان کا جو کردار ہے مرکز ہے کہ تمہارا باپ، تمہارا شوہر، تمہارا چچا زاد جو ہے بھائی، تمہارے بیٹے، اور تمہارے نسل سے جو آخری آئے گا وہ مہدی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے رسول اکرم جو ہے بیان کر رہے ہیں، اور شہزادی کو مرکز قرار دے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہیں کہ قصہ کے نیچے جب چادر کے نیچے جو ہے تمام جو ہے آ گئے، اور جناب جبریل نے سوال کیا کون ہے، تو قدرت کی آواز آئی کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم ہوا کہ اس طریقے سے یا خود جو ہے آیت اللہ مصباح یزدی ہے نا، ابھی جو ہے نا قریب ان کا انتقال بھی ہوا، اور انہوں نے جو ہے کتاب تحریر جو کی ہے اس میں 2 جلد جو ہے نا فیضیہ کے سلسلے سے اس کی جو ہے شرح کی ہے اور تفسیر لکھا ہے، تو اس میں جو ہے وہ لکھتے ہیں 1000 صفحات پہ مشتمل ہے یہ کتاب۔ تو اس میں جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز جو ہے یہ کردستان میں گئے آیت اللہ مصباح یزدی، اور ایک اہل سنت کے مشہور عالم تھے، اور وہاں کے امام جمعہ بھی تھے، اور جو ہے وہ ممبر بھی تھے، اس کے ممبر بھی تھے۔ تو بہرحال وہاں پہ اجلاس تھا، جلسہ تھا، تو یہ تمام افراد موجود تھے، آیت اللہ مصباح یزدی بھی تھے۔ تو اب جلسے کے بعد جو ہے درمیان میں کھانے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے استراحت کے لیے کمرے میں آرام کر رہے تھے، تو جس کمرے میں آیت اللہ مصباح یزدی تھے وہیں پہ وہ اہل سنت کے مشہور عالم دین بھی تھے جو اہل بیت کا دفاع بھی کرتے تھے، اور اسی جرم میں جو ہے انہیں مار بھی دیا گیا۔ تو بہرحال کہ جب یہ دیکھا انہوں نے آیت اللہ مصباح یزدی نے کہ اس وقت جو ہے یہ تنہا ہے اور ہم بھی ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ بہترین موقع ہے، لہٰذا ان سے جو ہے گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ اب جو ہے وہ گفتگو کرنے لگے، تو آخر میں جو ہے انہوں نے یہ کہا، اہل سنت کے عالم دین نے یہ کہا کہ دیکھیے ہمارے باپ جو ہے وہ کوئی بھی سیاسی ہو یا کوئی بھی عالم آتا تھا تو احترام کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور نقش بندی کے اس پہ جو ہے پیروکار تھے، عمل کرتے تھے، لیکن جب بھی کوئی اولاد زہرا آ جاتا تھا تو یہ جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی کوئی سید آ جاتا تھا تو یہ تعظیم کے لیے، احترام کے لیے ہمارے باپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور کہا یہاں تک کہ ایسا وقت آیا کہ جب آخری وقت آیا اور اس قابل نہیں تھے کہ وہ خود سے کھڑے ہو سکے،
تو اکثر ہم سے یہ کہتے تھے کہ بیٹا تم سہارا دو، یعنی جب کوئی اولاد زہرا سید آتا تھا تو ہم سے کہتے تھے اور ہم جو ہے سہارا دیتے تھے، اس کا جو ہے تعظیم اور احترام کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اولاد زہرا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نصیحت کرتے تھے، ہم سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب بھی کوئی سید آئے تو تم اس کا جو ہے احترام کرنا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے جتنے خواتین ہیں، اکثر جو ہے جو عورتیں ہیں، ان کا نام جو ہے فاطمہ ہے، اور اس نام کی وجہ سے جو ہے لوگ ہمارا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ گھر پہ آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے دعا کریے، مثلا جو ہے مریض ہے تو آتے تھے کہ شفا کے لیے دعا کریے۔ اور اس کے بعد جو آخر میں انہوں نے جو بات کہا کہ جو بھی شہزادی کا احترام نہ کرے وہ ہماری نظر میں کافر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے شہزادی کی عظمت کو سمجھے، ان کی فضیلت کو سمجھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے کما حق ہے نا، کمی ہے، اتنی جو ہے معرفت نہیں ہے اور انسان جو ہے اس منزل تک نہیں ہے، لیکن جو ہے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو شہزادی کی سیرت ہے اس نقش قدم پہ چلے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر پہلے سے یہ سوچ لے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے نہیں چل سکتے، لیکن ابھی آخر میں واضح کریں گے تھوڑا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں ہیں، اور اول تو یہ ہے کہ توسل کرے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ روایت میں ہے نا، احادیث میں یہ ہے نا کہ جو ہے توسل کرو، ہے نا، واسطہ دو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے ہے نا تو شہزادی کو جو ہے ان کا واسطہ دے۔ اگر جو ہے مثلا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے تو ان کی چہیتی بیٹی کا واسطہ دے۔ اگر ائمہ علیہ السلام کے حرم میں دعا کر رہا ہے تو ان کی ماں کا واسطہ دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو یہ چاہیے، دیکھیں پہلا تو واسطہ کا یہ ایک طریقہ ہے، اور دوسرا بھی ہے کہ انسان جو ہے تعلقات بنائے رکھے ہیں۔ اب اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے بہت سے طریقے ہیں اور آپ جو ہے سنتے ہی رہتے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے بچیوں کا نام فاطمہ کے نام پہ رکھے۔ دوسرا طریقہ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کام کریں تاکہ شہزادی کا نام اور ذکر جو ہے وہ بلند ہو۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو ہے نا بچوں کے درمیان جو ہے شہزادی کا ذکر کریں، ہے نا، ان کی سیرت کے اوپر، ان حالات کے اوپر جو ہے بچوں کے درمیان ذکر کریں تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ گھر میں برکتیں بھی ہوں گی اور بچے بھی جو ہے وہ استفادہ کریں گے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے تلاوت قرآن مجید کریں اور شہزادی کو ہدیہ کر دیں، جیسا کہ خود آیت اللہ وحید خراسانی 100 سال سے بھی زیادہ عمر ہے، آیت اللہ وحید خراسانی وہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو چاہیے کہ ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور شہزادی فاطمہ کے روح اطہر کو ہدیہ کر دے، ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ یا مثلا 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مولا ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں اور تمام ائمہ کی طرف سے جو ہے ہم طواف کرتے ہیں اور شہزادی کی طرف سے بھی طواف کرتے ہیں، تو مولا آیا یہ عمل جو ہے بہترین ہے؟ امام نے کہا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ یہ عمل ہے اور اس عمل کو تم انجام دیا کرو۔ تو بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے نا تلاوت کرے، اور ایک چیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے دل کی بات ہے نا شہزادی فاطمہ سے بیان کرے،
تو تمام جو ہے یہ چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے کوشش کرے نا کہ شہزادی کے سیرت یا شہزادی کے نقش قدم پہ چلے. ایک نمونہ ایک مثال دے دیں. آغائی فرحزادے بہت بہترین خطیب ہے ایران کے, اور انہوں نے جو ہے ذکر کیا, اصفہان کا ذکر کیا اپنے خطابت میں. انہوں نے کہا کہ ایک روز جو ہے ہم اصفہان گئے تھے, اور ایک لڑکا تھا وہ بھی بہت امیر تھا, اور لڑکی وہ بھی بہت ہے نا دولت مند, اور شادی ہو گیا اور ولیمہ کا مسئلہ تھا. تو یہ ہوا کہ بہت یعنی کروڑوں روپیہ جو ہے خرچ کریں گے. تو لڑکے نے یہ کہا کہ نہیں, ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں نا کہ کم پیسہ خرچ کیا جائے, اور باقی جو ہے وہ مثلاً جو ہے جو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کروا دی جائے نا. تو لڑکی نے بھی کہا کہ ہم جو ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کچھ کم پیسہ خرچ ہو, اور باقی جو ہے جو دوسری لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں شادی نہیں ہوئی ہے تو اس میں جو ہے خرچ ہو جائے, تاکہ جو ہے ہمارے عمل سے اہل بیت جو ہے خوش ہوں, شہزادی خوش ہوں. دیکھیں ایسا نہیں ہے, چاہتے تو مثلاً جو ہے کروڑوں یا ملین روپیہ جو ہے خرچ کرتے, شریعت کے نقطۂ نظر سے حرام نہیں ہے. اب مثلاً جو ہے ایک انسان ہے کہ مثلاً جو ہے مثال کے طور پہ 50 لاکھ جو ہے خرچ کر سکتا ہے, 50 لاکھ خرچ کر سکتا ہے. تو اب یہ سوچے کہ نہیں, ایسا کرتے ہیں کہ 40 لاکھ خرچ کرتے ہیں, 10 لاکھ جو ہے نا کسی کی شادی کرا دے. یا مثلاً جو ہے ایک شخص ہے کہ مثلاً اس سے کمزور ہے کہ 10 لاکھ جو ہے خرچ کر سکتا ہے, لیکن وہ سوچ لے کہ نہیں ہم جو ہے 8 لاکھ خرچ کریں گے اور 2 لاکھ جو ہے کسی اور کی شادی ہو جائے. بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے اخلاص کے اوپر ہے, نیت کے اوپر ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے یہ نہ سوچے, یعنی انسان جو ہے یہ سوچے, مومن یہ سوچے کہ ہمیں جو ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے پہاڑ پہ چڑھنا چاہے اور چوٹی کو دیکھ لے, پہاڑ کی چوٹی, اب جو ہے یہ سوچ لے وہاں تک کیسے جائیں گے, کہ چوٹی تک جانا ہے تو پھر جو ہے پہلے ہی مایوس ہو جائے گا, اور جہاں مایوس ہوا بس جو ہے شیطان جو ہے اس پہ قبضہ کر لے گا, شیطان جو ہے اسے گمراہ کر دے گا. لہٰذا جو ہے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے, جتنا بڑھ سکتا ہے قدم تو بڑھائے نا, قدم بڑھائے کہ مثلا یہ سوچ کر, اب ظاہر سی بات ہے جب قدم کو بڑھائے گا تو تاریخ میں جو ہے چلنے والوں کے نام میں اس کا بھی نام لکھا جائے گا. تو ضروری ہے کہ جتنا بھی ہو سکے انسان جو ہے قدم بڑھائے, اپنے قدم کو روکے نہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ شہزادی کے تمام اقوال اور شہزادی کی سیرت کی اگر انسان جو ہے اس کا مطالعہ کرے اور انسان جو ہے غور کرے کہ شہزادی نے کیا حکم دیا ہے نا, ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی نے یہی فرمایا ہے نا, حدیث ہے بہت سی حدیث کی کہ جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا وہ جو ہے جنت میں جائے گا. تو یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے, اور اس ایام میں شہزادی کا ذکر ہوتا ہے, مجلسیں ہوتی ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں, اور اسی طریقے سے مجلسیں ہوتی رہیں گی. اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اور زیادہ سے زیادہ توفیق دے, اور جو ہے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں, تو دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں, اور آپ جو ہے خبروں میں بھی بہت دیکھتے ہیں, اخبار بھی پڑھتے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں کا قاتل تھا, اسے جو ہے تلاش کیا جا رہا ہے لیکن مل نہیں رہا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا ہے کہ فلاں کا قاتل جو ہے 10 سال کے بعد مل گیا ہے, فلاں کا قاتل جو ہے دوسرے ملک میں تھا 20 سال کے بعد جو ہے پکڑا گیا. اسی طریقے سے جب تک شہزادی کا قاتل پکڑا نہیں جائے گا, اسی طریقے سے ہم جو ہے مجلس عزا کرتے رہیں گے, اور ذکر جو ہے شہزادی کا ہوتا رہے گا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ شہزادی کا قاتل کون ہے اور کس نے جو ہے ظلم کیا ہے. لیکن جو ہے دیکھیں بعض چیزیں جو ہے اشارہ کر دیں, دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے, دوا جو ہے کڑوی ہوتی ہے نا, کڑوی دوا ہوتی ہے اور حلق سے نہیں اترتا. تو جب کڑوی دوا ہوتی ہے تو اسے کیا کیا جاتا ہے,
کیپسول میں ہے نا، پتہ نہیں آج کل کیا بولتے ہیں نا، پلاسٹک کا ہوتا ہے نا، کیپسول کے ذریعے جو ہے کھلایا جاتا ہے اور اس کے حلق کے اندر جو ہے اتر جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے کیپسول کا غلاف ہو اور حق بات جو ہے پہنچا دیا جائے نا، تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ہے نا یہ معلوم. بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن الحدیث وابلغ موعظۃ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته وغصبت وسطین یدین بالرحمہ. سبحان من سبقت رحمته من لا يزداد على محاسن العباد الا كرما جن لكثرة الذنوب الا عفوا واشفا. نشهد ان لا اله الا هو العطوف للعباد وجود والمذنبين بعلمه. ونشهد ان محمد نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. حضرات محترم، کئی مناسبتیں ہیں، صرف جو ہے اشارہ کرنا ہے کہ اس میں سے ایک مناسبت تو یہی ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی کہ جن کا انتقال ہو گیا اور واقعاً عالم تشیع کے لیے جو ہے ایک فقدان ہے. کہ آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ جو دشمن ہوتے تھے، نہ صرف جو ہے کہ جب ان کے مقابلے میں آتے تھے یا مناظرہ کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ شکست کھاتے تھے، بلکہ جو ہے وہ بھی اسلام کی گرم آغوش میں آ جاتے تھے. اور ان کا جو ہے یعنی انگلش زبان کے علاوہ اور جو ہے مغرب فلسفے بھی ان کی نظر تھی، اور ان کی جو ہے کتابیں ہیں. یہاں تک کہ احسان طبری ہے نا، یہ جو ہے منافق سے بھی زیادہ خطرناک. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہی شخص جو ہے جب آتا ہے ان کے سامنے گفتگو کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ دامن اسلام میں آ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فقدان. اور ایک مناسبت اور بھی ہے کہ 2016 میں آغائے نمر کا جو ہے یہ شہادت ہے کہ اسی جنوری کی آغاز میں جو ہے ہوا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیعت کے حق کے دفاع کے لیے جو ہے وہ بولتے تھے، آواز بلند کرتے تھے، اور انہیں جو ہے شہید کر دیا گیا. اور ہر جگہ جو ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے اور مجلسیں ہو رہی ہیں، برسی ہو رہی ہے. اور دوسرا جو سانحہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے ہے نا جو کوئٹہ میں جو شہید ہو گئے، جو مظلوم تھے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار جو ہے پھر اس زمین پہ جو ہے خون ناحق بہایا گیا اور جو ہے انہیں اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ یہ جو ہے علی اور اولاد علی سے محبت کرتے تھے، رسول اور اولاد رسول سے محبت کرتے تھے. لہٰذا جو ہے ان کا جرم یہی تھا کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے شہدائی تھے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کے یہ محب تھے. لہٰذا جو ہے انہیں شہید کر دیا گیا. دیکھیں جو بھی ظالم ہو ہے نا، ظالم جو بھی ہے، ظاہر سی بات ہے جو مظلوم ہے اس کے لیے تو وہ افواہ ہے نا، آپ نے مار دیا گولی سے ختم ہو گیا.
لیکن جو ہے جو ظالم ہے تو وہ تو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اپنے لیے عذاب مہیا کر رہا ہے. تو جو بھی ظلم کرے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے دیکھے گا، ہے نا، اس دنیا میں بھی دیکھے گا. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے گیہوں کے بیج کو ڈالیں اور اس میں جو کی بالیاں نکلے، نہیں، گیہوں ڈالیں گے وہی نکلے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نیبو کے بیج ڈالیں زمین میں اور اس پہ آم نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی جو بھی ظلم کرے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے اس دنیا میں دیکھے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار کی طرف سے وقت نہیں لگتا ہے نا. شداد کتنا بڑا ظالم تھا نا، ہزاروں سال لگا دیا جنت بنانے میں، اور ایک چیخ نکلی اور معلوم ہوا کہ منٹوں میں ختم ہو گیا. تو جو بھی یہ جو ظالم ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو معصوم بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ مزدور تھے، ان کی کیا خطا تھی، ان کی کیا غلطی تھی. کوئی جو ہے کسی کا لخت جگر تھا، کوئی جو ہے پورے گھر کا کفیل تھا، وہی جو ہے گھر کا عاج تھا، لیکن صرف اس لیے کہ یہ اہل بیت کے شہدائی تھے اور انہیں شہید کر دیا گیا. اور یہ ظالم جو ہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس عمل سے ہمارے جو آقا ہیں وہ خوش ہو جائیں گے اور ہم جو ہے علی کے ماننے والوں کو ہم اس دنیا سے ختم کر دیں گے. لیکن یہ محال، ناممکن ہے. علی والے کل بھی باقی تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. بہرحال ایسے موقع پہ جو شہداء ہیں ان کے خانوادے کو ہم جو ہے میرا روڈ کی طرف سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ظالم ہیں اسے مغلوب، محکوم، ذلیل اور رسوا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المؤجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيدة النساء العالمين بزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان معي أصدار بالطغيان عادنا أبنية الشرك والنفاق. اللهم افعل بنا ما عند ولا تفعل بنا ما عنه بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار علی بن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے مسلمان خاص طور سے شیعہ حیدر کرام کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما۔ کریم ہمارے دینی مدارس کے تحفظ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔